بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلان داخلہ جامعہ دارالعلوم محمدیہ میل کھیڑلا۔ آج جامعہ سے قدیم طلباء کے متعلق داخلے کا اعلان شائع ہوا تو بہت سارے لوگ اس اعلان سے کشمکش کا شکار ہوئے اور انہیں کچھ الجھن محسوس ہوئی، تو اس لیے جو ضروری وضاحت ہے وہ ضروری وضاحت کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ سب سے زیادہ الجھن کے شکار حفظ کے طلباء ہیں، تو ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے انہی کے متعلق جو ہے ویڈیو میں وضاحت کی جائے۔ لیکن اس سے پہلے دھیان میں رہنا چاہیے کہ یہ اعلان صرف داخلے کا اعلان ہے، یعنی داخلے کی کارروائی ہو جائے گی، بچے اپنا فارم بھر کے داخلہ اپنا منظور کرا کے وہ اپنے گھروں کو واپس ہو جائیں گے، اور اس کے بعد تعلیم کا آغاز اس وقت کیا جائے گا جب حکومتی سطح پر کچھ تسہیل ہوگی اور کچھ اجازت دی جائے گی تعلیم کی، تو اس وقت تعلیم کا آغاز کیا جائے گا۔ اس کے لیے دوسری اطلاع کی جائے گی، تو تمام طلباء کو سامان لے کر دوسری اطلاع پر ہی مدرسہ آنا ہے۔ ابھی یہ صرف داخلے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے حفظ کے جو طلباء ہیں ان طلباء کے لیے ضروری وضاحت یہ ہے کہ حفظ میں دو باتیں دھیان رکھنی ہے حفظ کے طلباء کو۔ نمبر ایک، حفظ میں صرف قدیم طلباء کو ہی لیا جائے گا، جدید طلباء کا داخلہ حفظ میں نہیں ہوگا۔ نمبر دو، قدیم طلباء میں سے بھی صرف بڑے طلباء کو ہی لیا جائے گا، بہت کم مقدار میں، اور وہ بڑے طلباء کون ہوں گے ان کا انتخاب ان کے اساتذہ کریں گے۔ جو بچے پچھلے سال جن اساتذہ کے پاس پڑھا کرتے تھے وہ اپنے اساتذہ سے رابطے میں رہیں، اپنے اساتذہ سے بات کریں، وہ جن بچوں کا انتخاب کر دیں گے انہی بچوں کا داخلہ منظور کیا جائے گا۔ اور ان کا وقت اور تاریخ کیا ہوگی حفظ کے طلباء کے آنے کے لیے، تو اس کو بھی اپنے اساتذہ سے ہی معلوم کریں۔ انشاءاللہ ان کے جو اساتذہ ہوں گے وہ ان کی رہنمائی کر دیں گے۔ اس کے بعد جو عربی کے طلباء ہیں ان کے لیے جامعہ سے کچھ ضروری ہدایات جاری کی گئی ہیں، تفصیل کے ساتھ میں ان کو آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم محمدیہ میل کھیڑلا کے شعبہ حفظ و عربی درجات کے تمام قدیم طلباء کو مطلع کیا جاتا ہے کہ نئے تعلیمی سال سن 1442 ہجری مطابق 2021 میں تجدید داخلے کے لیے درج ذیل ہدایات و ترتیب کے مطابق رابطہ فرمائیں۔ ہدایات برائے داخلہ۔ نمبر ایک، متعلقہ درجات کے تمام طلباء مندرجہ ذیل نمبرات پر پہلے واٹس ایپ یا فون کے ذریعے اپنا داخلہ منظور کرا لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچے جو نمبرات دیے گئے ہیں وہ آپ کو اسکرین پر شو کریں گے، ان نمبرات پر آپ جس جماعت کے بھی متمنی ہیں اس جماعت کے سامنے جس استاذ کا نمبر لگا ہوا ہے آپ ان سے بات کریں یا واٹس ایپ کے ذریعے اطلاع دیں ان کو، تو آپ کو وہاں سے پہلے اجازت لینی ہے۔ وہ جو بھی وقت آپ کو بتائیں جامعہ آنے کا، آپ اسی وقت پہ اپنے داخلے کے لیے تشریف لائیں۔ تو پہلے آپ اطلاع کریں، اجازت لیں، اجازت کے بعد میں پھر آپ جامعہ تشریف لائیں۔ نمبر دو، جن طلباء کا داخلہ منظور کیا جائے گا انہیں واٹس ایپ یا فون کے ذریعے مطلع کیا جائے گا، تو بتلائی ہوئی ہدایات و ترتیب کے مطابق اسی مقررہ تاریخ و دن میں داخلے کی کارروائی لازم و ضروری ہوگی۔ جو استاذ آپ کو وقت دیں اسی وقت پر آپ تشریف لائیں۔ نمبر تین، فی الحال صرف داخلے کی کارروائی انجام دی جائے گی، اس لیے کوئی طالب علم اپنے ساتھ سامان وغیرہ ہرگز نہ لائے، اور آغاز تعلیم کے متعلق 15 جون کے بعد خبر دی جائے گی۔ جیسے حالات ہوں گے اور جیسی سہولت ملے گی تو اسی اعتبار سے خبر دے دی جائے گی، لہذا اس دوسری اطلاع کے بعد ہی جامعہ میں حاضر ہوں، اس سے پہلے آپ جامعہ تشریف نہ لائیں۔ نمبر چار، اپنے اور اپنے سرپرست کے آدھار کارڈ کی فوٹو کاپی، نیز اپنا اور اپنے سرپرست کا پاسپورٹ سائز فوٹو 3 عدد ضرور ساتھ میں لائیں، یہ داخلے کے لیے شرط ہے۔ نمبر 5، شعبہ حفظ کے صرف قدیم طلباء اپنے اپنے اساتذہ سے داخلے کے بارے میں رابطہ کر لیں، یہ شروع میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ نمبر 6، امسال داخلہ فیس 1500 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اب آپ رابطہ عربی کے جو طلباء ہوں گے وہ کن اساتذہ سے رابطہ کریں گے، تو اس کے متعلق یہ تفصیل ہے کہ دورہ حدیث شریف میں اور مشکاہ شریف میں
قدیم اور جدید دونوں طرح کے طلباء کو لیا جائے گا۔ دیگر درجات میں صرف قدیم طلباء کو اجازت دی جائے گی، اور باقی جو جدید طلباء ہوں گے ان درجات کے ان کو بعد میں وقت دیا جائے گا۔ لیکن دورہ اور مشکات ان دو جماعتوں میں قدیم اور جدید ہر قسم کے طلباء کو لیا جائے گا۔ دورہ حدیث شریف کے طلباء اپنے داخلے سے متعلق اجازت لینے کے لیے اگر رابطہ کرنا چاہیں تو وہ 1، 2 اور 3 جون یعنی منگل سے جمعرات تک کا وقت ان کو دیا گیا ہے۔ اس وقت میں وہ مفتی صابر صاحب سے رابطہ کر لیں جن کا نمبر اس پہ درج ہے۔ مشکات شریف کے قدیم اور جدید طلباء 4 اور 5 جون یعنی جمعہ اور ہفتہ کے دن ان کو آنا ہے، اس سے پہلے یہ مفتی ساجد صاحب سے رابطہ کر لیں۔ عربی چہر روم کے صرف قدیم طلباء 6 اور 7 جون کو ان کو آنا ہے۔ 6 اور 7 جون سے پہلے یعنی اتوار اور پیر سے پہلے وہ مفتی عبدالوحید صاحب سے رابطہ کر لیں۔ عربی سوم کے صرف قدیم طلباء 8 جون بروز منگل کو ان کو آنا ہے، اس سے پہلے آنے سے پہلے وہ مولانا ہارون صاحب سے رابطہ کر لیں۔ عربی دوم کے قدیم طلباء 9 جون کو ان کو آنا ہے یعنی بروز بدھ، وہ مفتی عاصم صاحب سے آنے سے پہلے رابطہ ضرور کریں۔ عربی اول اور درجہ فارسی کے جو طلباء ہیں ان کے لیے 13 اور 14 جون یعنی اتوار اور پیر کا دن ان کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ اس دن سے پہلے، اس تاریخ سے پہلے مولانا محمد اظہر صاحب سے رابطہ کر لیں۔ شعبہ افتاء، اس میں بھی قدیم اور جدید دونوں قسم کے طلباء کے لیے اجازت دی گئی ہے، تو یہ 15 جون سے 20 جون تک یعنی 5 دن کا وقت ان کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ جو ہے رابطہ کریں گے مفتی محمد شہزاد صاحب سے، تو کوئی بھی ان کو ہدایت لینی ہو تو وہ مفتی شہزاد صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شعبہ حفظ میں قدیم طلباء جو پرانے طلباء ہیں تو ان کو 10 جون سے 12 جون کا وقت طے کیا گیا ہے، لیکن شروع میں وضاحت کی گئی وہی طلباء قدیم طلباء میں سے بھی صرف وہ طلباء جن کو ان کے اساتذہ اجازت دیں صرف وہی آئیں 10 سے 12 جون تک۔ نوٹ: عربی چہار روم سے درجہ فارسی میں داخلے کے خواہش مند جو جدید طلباء ہیں، قدیم طلباء کی تفصیل پیچھے آ گئی، جو جدید طلباء ہیں وہ 13 اور 14 جون بروز اتوار اور پیر مذکورہ بالا نمبرات اور تاریخوں میں رابطہ فرمائیں، یعنی اوپر جس جماعت سے متعلق جس استاذ کا نمبر طے کیا گیا ہے تو انہی نمبروں پر، جس جماعت کے بھی آپ متمنی ہیں انہی نمبروں پر آپ رابطہ کریں۔ لیکن جدید طلباء کے لیے عربی چہار روم سے فارسی تک جدید طلباء کے لیے 13 اور 14 جون کا وقت طے کیا گیا ہے۔ ہم طلبہ عزیز سے امید کرتے ہیں کہ مذکورہ ہدایات کے مطابق نیز کووڈ سے متعلق سرکاری قوانین اور احتیاطی تدابیر یعنی ماسک اور سماجی فاصلے کا لحاظ فرماتے ہوئے اپنے داخلے کی تکمیل کرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بعد میں آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں خاص طور سے تمام طلباء کو لحاظ رکھنا ہے کہ جب وہ سفر کریں ہے نا، تو اس سفر کے دوران بھی ان احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھیں، اور آپ کو جو یہ تھوڑے وقفے سے بلایا گیا ہے تھوڑی تعداد میں، وہ بھی اسی لیے بلایا گیا ہے تاکہ ان تدابیر کا لحاظ رکھا جا سکے ہے نا۔ تو اگر یک بار کی تمام طلباء آئیں گے تو بھیڑ بھاڑ ہوگی، اس لیے ایک ہی جماعت کو 2 3 دن کا وقت دیا گیا ہے تاکہ ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 15 20 30 بچے آ سکیں اور بھیڑ بھاڑ نہ ہو اور جو قوانین ہیں ان قوانین کی خلاف ورزی نہ ہو۔ تو اس بات کا، اس ہدایت کا لحاظ آپ کو دوران سفر بھی رکھنا ہے اور جامعہ میں آنے کے بعد بھی رکھنا ہے۔ ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ آپ تشریف لائیں، اور اس کے ساتھ یہ پہلے سے طے کر کے آنا ہے آپ کو کہ آپ صرف داخلہ کرانے کے لیے آئیں گے، تو نہ تو آپ کو کوئی سامان لانا ہے، نہ ہی آپ کو کوئی اپنے ساتھ میں کسی اور کو لے کر آنا ہے۔ آپ تنہا آئیں، داخلہ کرائیں، اور داخلے کے بعد آپ جلد از جلد مدرسے سے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔